اور اگر کوئی اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے، مطلب نمازیں پڑھ رہے، حلال و حرام کی تمیز بھی کر رہے، تو شیطان کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ جڑ سے علاج کیا کہ جہاں سے یہ کام شروع ہونے لگے وہیں سے آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں 13A اور 13B، 13A اور 13B۔ تو ماشاءاللہ قرآنک پارٹ میں کیا سلیبس ہے جی ہمارا؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم قرآنک پارٹ میں؟ 13A میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الناس، سورۃ الناس۔ گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو۔ کچھ یاد آیا؟ یہ وہی چار ہیں جن سے آج ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، ہیں جی ایسے ہی ہے نا؟ کیا فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا؟ نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا۔ ابھی ہم انہی چاروں سے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ فعل کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ فعل مضارع۔ چلیے جی، قل کیا مطلب ہے قل کا؟ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو دیکھیں پہلے آپ کا ذکر ہے، میں پناہ میں، میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں جی۔ کیونکہ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ عربک زبان کی ایک بڑی خاص چیز آسانی یہ ہے کہ جو فرسٹ پرسن ہے نا، مذکر مؤنث کے ایک الفاظ ہے۔ فرسٹ پرسن میل اگر کہے گا تو وہ بھی کہے گا اعوذ، فیمیل کہیں گی تو وہ بھی کیا کہیں گی؟ اعوذ، کیونکہ انا ایک ہے۔ تھرڈ پرسن کے لیے چینج ہے، ہوا، ہیا، ایسے ہی ہے، انتا، انتی۔ لیکن فرسٹ پرسن کے لیے انا، جمع کے لیے نحنو، نحنو۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے آپ کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو با کے بعد آیا برب الناس۔ با کا کیا مطلب ہے؟ کی رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں کس کی پناہ میں؟ لوگوں کے۔ سورۃ الفلق میں آپ نے اللہ کی کس پیاری صفت کو ذکر کیا تھا؟ عربی میں بتائیے۔ رب الفلق، کیا ذکر کیا تھا جی؟ اور سورۃ الناس میں اللہ کی کس پیاری صفت کو ذکر کر رہے ہیں؟ رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے۔ انسان فتنوں میں، شرور کے اندر گرا ہوا ہے، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ ہم نے اللہ سے اپنی حفاظت کو طلب کرنا ہے، اللہ سے اپنی حفاظت کو طلب کرنا ہے۔ لوگوں کا رب، دیکھیے صرف میرا آپ کا نہیں، اربوں انسانوں کا رب، سب کو کھلانے والا، پلانے والا، پرورش کرنے والا، نوازنے والا، سب کا رب، جنہیں میں اور آپ جانتے ہیں ان کا بھی، اور جنہیں ہم نہیں جانتے ان کا بھی۔ اللہ اللہ کی دوسری صفت، بڑی پیاری بات، سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت تھی۔ بولے سورۃ الفلق میں اللہ کی کتنی صفات تھیں؟ کون سی تھی؟ رب الفلق۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ من لے کر آئے کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ ایسے ہی ہے، لیکن سورۃ الناس میں آپ اللہ کی کتنی صفات کو ذکر کر رہے ہیں جی؟ بولے اللہ کی کتنی صفات کو آپ ذکر کریں؟ سورۃ الناس میں 3۔ کتنی صفات کو؟ 3۔ پہلی صفت کیا ذکر کی؟ رب الناس۔ دوسری صفت ملک الناس۔ تیسری صفت الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری صفت۔ دوسری صفت ہے جی ملک الناس۔ ملک کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ۔ یاد رکھیے لام کے نیچے زیر ہو ملک تو مطلب کیا ہوتا ہے؟
بادشاہ. لام پر زبر ہو جائے ملک تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. ملک مطلب کنگ بادشاہ، ملک ملک فرشتہ، ملک ملک فرشتہ. مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا، اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ، طالب علم ہوں، تو میں نے اس کو ایسے ہی یاد رکھا ہوا تھا کہ اوپر والا جو ہے، چونکہ فرشتے اوپر ہوتے ہیں تو جو اوپر آئے گا اس سے مراد فرشتہ ہے ملک. ایسے ہی ہے. تو ملک سے مراد بادشاہ اور ملک سے مراد فرشتے. ملک سے مراد فرشتہ. اور ملک سے ہی ایک لفظ ہے مالک. ملک سے ہی لفظ کیا ہے جو آپ نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے ہیں نا. سورۃ الفاتحہ میں آپ کے تیسرے لیسن میں جو آیا تھا. تو دیکھیے اللہ کی دوسری صفت آپ نے ذکر کی، ملک الناس. کس کی پناہ میں جی؟ بادشاہ کی. کس کے بادشاہ؟ الناس، لوگوں کے. انسان کی جمع ناس. لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. بولے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس. اللہ اکبر. اللہ کی تیسری صفت لوگوں کے معبود کی. تیسری صفت کیا ہے بولیں؟ تو ماشاءاللہ کتنی پیاری سورت جس میں آپ نے اللہ کی 3 صفات کو ذکر کر کے اللہ سے اس کی پناہ چاہی. بولے اللہ کی کتنی صفات کو ذکر کر کے؟ 3 صفات کو ذکر کر کے آپ نے کیا چاہی اللہ کی؟ تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. کون سی 3 صفات اللہ کی؟ نمبر 1 رب الناس، نمبر 2 ملک الناس، نمبر 3 الہ الناس. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی 3 صفات ذکر کر کے اللہ سے اس کی حفاظت مانگی، اس کی پناہ چاہی. اب سوال کیا ہونا چاہیے؟ کس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ بولے سوال کیا ہونا چاہیے؟ تو آر اے ڈیز کے بعد کیا آئے گا؟ من. کیا آئے گا؟ بولے کیا آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان. من الشیطان تو وہ شر، من شر ما خلق. تو یہاں پر بھی دیکھیں من آ گیا. من آ گیا جی. من نے آ کر کہا کیا کیا؟ من نے آ کر کہا من شر الوسواس. من کا کیا مطلب ہو گیا؟ سے شر. شر من کا مطلب سے، شر کا مطلب شر. اور شر ہم پڑھ کر آئے ہیں. شر کس کو کہتے ہیں؟ ہر طرح کی برائی یا تکلیف کو کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں جی؟ شر کہتے ہیں. الوسواس کیا مطلب؟ الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے. وسوسہ ڈالنے والے کے. اچھا اب عربی میں وسوسہ، یہ جو لفظ ہے وسوسہ اور اس کی جمع ہے وسواس. وسوسہ کی جمع کیا ہے؟ وسواس. کیا مطلب ہوتا ہے وسوسہ کا؟ بولے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی ایسی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی، جسے آپ کہتے ہیں نا لاشعوری طور پر. آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ لاشعوری طور پر، یعنی غیر ارادی طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور دل کے اندر وہ بات ڈل گئی. اس کو کہتے ہیں وسوسہ. الخناس کیا مطلب؟ الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. الخناس کا کیا مطلب ہے جی؟ پیچھے ہٹ جانے والے کے. ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا، یہ دونوں مطلب کس کے ہیں؟ الخناس. کس کے مطلب ہے؟ الخناس. دیکھیے شیطان انسان کو 2 طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کتنی طرح سے؟ یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، اور وہ کون ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے سورت میں. وہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ کتنی طرح سے وسوسہ ڈالیں گے انسان کے دل میں؟ 2 طرح سے، یا وسوسہ کے ذریعے یا خناس کے ذریعے. کس طرح سے؟ یا وسواس کے ذریعے یا خناس کے ذریعے. دیکھیں جب کوئی اللہ کو بھول جاتا ہے، نماز روزہ فرائض حتیٰ کہ فرائض سے دور ہو جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھتا ہے، تو شیطان اس کو کیسے گمراہ کرے گا؟ وسوسہ کے ذریعے. اور اگر کوئی اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے، مطلب نمازیں پڑھ رہے، حلال و حرام کی تمیز بھی کر رہے، تو شیطان کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ بولے کس طرح سے؟
خناسیت کے ذریعے. کس طرح سے؟ خناس. اللہ اکبر. شیطان کے وار دیندار کے لیے الگ ہیں اور جو بالکل بے دین ہے اس کے لیے الگ ہیں. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اس کے وار الگ ہے. وہ ہر ایک کو اس کے مطابق گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے دل میں وسوسہ ہوتا ہے، پھر وسوسے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کون سے ہے جی؟ نیت ہو جاتی ہے، اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہو جاتا ہے؟ ارادہ. نیت اور ارادہ تقریباً ایک ہے. نیت اور ارادے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ عمل، ایکشن. وہ چیز باقاعدہ فعل میں سرزد ہونے لگتی ہے. پہلے وسوسہ، پھر نیت، اور پھر بولیں کون سے 3 سٹیپس ہیں اس کے؟ وسوسہ، نیت اور عمل. تو ذرا غور کریں نا، شریعت اسلامیہ نے علاج کہاں پہ کیا؟ نیت یا عمل میں جا کر علاج کیا؟ علاج کہاں سے کیا؟ علاج کہاں سے کیا؟ جڑ سے علاج کیا، کہ جہاں سے یہ کام شروع ہونے لگے وہیں سے آپ اللہ کی پناہ مانگیے. بولے وہیں سے آپ اللہ کی پناہ مانگیے.